سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1,00,000 2,00,000 کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو۔ تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں، تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، وہ حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو، کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے، دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا۔ 1 گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا،
غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی, وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے, گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ. کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے, اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو. کیسی امت ہے میرے آقا کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی, لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا. بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی, کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہی ہے. کہا ہاں. اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی, میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا, زاروں قطار رونے لگا, مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں نہیں جانتا تھا, ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا, پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا. صحیح ہو گیا وہ بندہ. میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے, صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو اور نوجوانوں کو, تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں, اپنے برتنوں میں, اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے, اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے, تم کھاؤ نور پیدا ہو. جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے, اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے, وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا, وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے. حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ, افکار و نظریات خراب, پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں. سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے, ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے. حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا, زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا, ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے. رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں. اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے, باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے, باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے. سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی متعلق یہی ہے. وہ سود کا کاروبار کرتے تھے, لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں, گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے, پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا, سود کی رقم تھی. بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے, ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے. اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے. ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا, لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت, ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی. حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا, کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا. شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے, کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا, کل دے دوں گا, کل دے دوں گا. کسی کے ہاں خدمت نہیں کرتے تھے, مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے. بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی, ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو. 9 دن ہو گئے, پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے. کیا آج بھی بیوی پوچھے کہ آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی, کیا بولوں گا. لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے, دسترخوان بچھا ہے, طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں, گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا. بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے. کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا, سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے. مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید
मजीद नियामतें देंगे। हबीब आजमी चीख पड़ते हैं, कहते हैं मैं जिसके यहाँ खिदमत कर रहा हूँ वो कोई नहीं जानता, मेरी बीवी भी नहीं जानती। उसी दिन अपने घर से निकल गए और फना फिल्लाह का मकाम हासिल किया। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद के उन मशहूर औलिया कामिलीन में शामिल हुए जिनके बारगाह में हजरत फुज़ैल बिन अयाज, बल्कि सरकार बगदाद गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अदब से नाम लिया करते थे। जब तुम हराम को छोड़ोगे अल्लाह ताला हलाल हजार दरवाजे कुशादा भी करेगा, खोलेगा तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, मैं यही आखिरी मैसेज देना चाहूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ऐ नौजवानों, तौबा करो, सच्ची तौबा करो। दुनिया तुम्हारे माल से और तुम्हारे पैसों से अपनी ईंटें बना रही है और तुम्हें इसका जरा बराबर भी शऊर नहीं है। तुम हर जगह लूटे जा रहे हो, हर जगह तुम्हारे इस माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चिट फंड कंपनियां आती हैं, तुम्हें लूट करके जाती हैं। लुटेरे आते हैं तुम्हारे मोहल्लों में, लाख को 2 लाख करने के बहाने सबके पैसे लेके भाग जाते हैं। कारोबार में इस तरह का मुनाफा देने की वादे करते हैं, इतने भर दो, इतने % तुमको हर महीने मिलता रहेगा, वहां पर तुम लूटे जाते हो। मैच कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं। कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे हलाल कमाई को दुनिया निगल जाना चाहती है।